آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ اور سینسٹیو ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے فیملی پالیٹکس یا پھر ڈومیسٹک پالیٹکس بھی کہتے ہیں آپ اس کو۔ کافی عرصہ پہلے ایک ویور نے کمنٹ کیا تھا کہ اس موضوع پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے، اور تب سے ہی یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں تھا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہ ڈسکشن ڈیلے ہوتی رہی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر گھروں میں مس انڈرسٹینڈنگز، کنفلکٹس اور یہ گروپنگ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ تو کچھ لوگ اسے فیملی پالیٹکس کہتے ہیں، کچھ اسے ڈومیسٹک ڈراما اور کچھ ریلیشن شپ ایشوز، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم کسی پرابلم کی روٹ کاز نہیں سمجھیں گے تب تک اس کا سلوشن بھی مکمل طور پر نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس لیے آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ فیملی پالیٹکس کو ہینڈل کیسے کیا جائے، بلکہ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سٹارٹ کیوں ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پورے خاندان کے ماحول کو کیسے افیکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم ایک بیسک فیملی سٹرکچر کو دیکھیں تو ہر خاندان کی شروعات دو افراد سے ہوتی ہے جو میرج کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ صرف ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے ساتھ بہت سے نئے ریلیشن شپس بھی جڑ جاتے ہیں۔ ساس، سسر، نند، دیور، جیٹ، جٹانی اور کئی دوسرے رشتے ایک ہی وقت میں زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے اکثر لوگوں نے ذہن میں ایک بہت ہی خوبصورت سی پکچر بنائی ہوئی ہوتی ہے، ویڈنگ فنکشنز، ڈیزائنر ڈریسز، خوشیاں، ایکسائٹمنٹ اور ایک فیری ٹیل جیسی زندگی کا تصور ہوتا ہے، لڑکی کے دماغ میں بھی اور لڑکے کے دماغ میں بھی کسی حد تک۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اب اسے ایک لائف پارٹنر مل گیا ہے جو ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا اور زندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن جب پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صرف محبت اور خوبصورت خواب ہی کافی نہیں ہوتے۔ ہر رشتے کے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز، کچھ ایکسپیکٹیشنز، ایڈجسٹمنٹس بھی آتی ہیں، اور اگر ان چیزوں کو صحیح طریقے سے مینیج نہ کیا جائے تو یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پھر مس انڈرسٹینڈنگز اور فیملی پالیٹکس جنم لینا شروع کرتی ہے، اور یہی وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر بعد میں کئی بڑے فیملی کنفلکٹس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فیملی پالیٹکس اچانک ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ کوئی ایسا وائرس نہیں ہے جو راتوں رات گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ دراصل چھوٹی چھوٹی باتیں، کمیونیکیشن گیپس، ان میٹ ایکسپیکٹیشنز اور جو یہ ایموشنل ڈسپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا نتیجہ ہوتی ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی رہتی ہے اور پھر یہ فیملی پالیٹکس میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جب ایک لڑکی شادی کے بعد نئے گھر میں آتی ہے تو اس کے ذہن میں بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، بہت ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے ایکسیپٹ کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے عزت دی جائے اور اسے اپنا سمجھا جائے، کیونکہ وہ باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہسبینڈ جو ہوتا ہے اور جو اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے ان کا بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے، ان کی بھی کچھ ایسی ہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایکسپیکٹیشنز تو بہت زیادہ ہوں لیکن کمیونیکیشن بہت کم ہو۔ کوئی اپنی ناراضگی کھل کر بیان ہی نہیں کرتا، اپنی تکلیف واضح نہیں کرتا، دل ہی دل میں بس ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، اور کوئی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ سامنے والا کس ایموشنل فیز سے گزر رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل میں چھوٹی چھوٹی شکایتیں نا جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ جملے بدلنے لگتے ہیں، ٹون بدلنے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں امپورٹنس نہیں دی جاتی، میری فیلنگز کی کسی کو پرواہ نہیں، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، اور یہی وہ تھاٹس ہیں جو بعد میں پھر فیملی پالیٹکس کی فاؤنڈیشن بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ اپنے جو ایموشنل برڈنز ہیں وہ اپنے بچوں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک ماں اپنی بیٹی سے یا اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری پھپھی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تمہاری جو دادی ہیں وہ تو شروع سے ہی میرے خلاف رہی ہیں، تمہارے ابو نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ شروع میں شاید یہ صرف ایک کمپلینٹ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس بچے کی سائیکالوجی پر پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ ابھی ایموشنلی میچور نہیں ہوا اور آپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کے دماغ میں گھسا رہی ہیں۔ وہ دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے۔ اگر ماں کہہ رہی ہے کہ فلاں شخص برا ہے تو پھر بچے کے ذہن میں بھی وہ شخص برا بن جاتا ہے۔ اگر ماں روزانہ باپ کی شکایتیں کر رہی ہے تو بچے کے دل میں بھی اپنے باپ کے لیے ریزنٹمنٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں جو اگلی جنریشن ہے اس تک فیملی پالیٹکس ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اصل میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کو فرینڈز نہیں بناتے بلکہ اپنا ایموشنل سپورٹ سسٹم بنا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کہیں اور ویلیڈیشن نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی بات سنے، کوئی ان سے ایگری کرے، کوئی کہے کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں،
اور چونکہ بچے تو نیچرلی اپنے پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں نا، تو وہ اکثر پھر یہی کہتے ہیں، وہ ہر بات پر کہتے ہیں جی مما آپ صحیح ہیں، جی ابو ابو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں، ابو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یوں پھر پیرنٹس کو ٹیمپرری ریلیف مل جاتا ہے، خاص طور پہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں بچوں کے ساتھ. لیکن دوسری طرف بچہ ایک ایسا ایموشنل ویٹ اٹھا رہا ہوتا ہے جو دراصل اس کی رسپانسبلٹی ہی نہیں تھی. بچہ پیرنٹس کا تھراپسٹ نہیں ہوتا ہے، بچہ پیرنٹس کا میرج کونسلر تو نہیں ہوتا ہے نا، اور نہ ہی بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے جو ایموشنل وونڈز ہیں ان کو ہیل کرے. پھر جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں زندگی بھر صرف ایک ہی کہانی سنائی گئی تھی، صرف ایک ہی سائڈ دکھائی گئی تھی. اور جب وہ حقیقت کے دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پھر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. کبھی بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، کبھی بہن بھائی میں آپس میں فاصلے آ جاتے ہیں، کبھی ساس بہو کا مسئلہ اگلی جنریشن تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی نفرت کہاں سے آ گئی. حالانکہ نفرت ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ برسوں سے چھوٹے چھوٹے جملوں، شکایتوں، ایموشنل مینیپولیشنز کے ذریعے پروان چڑھ رہی تھی. اب یہاں ایک بات کو بہت کیئرفلی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی فیملی پالیٹکس کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ فوراً ساس بہو نند یا کسی اور رشتے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے. بہت سی خواتین اپنی پوری جوانی گھر، بچوں اور خاندان کے لیے لگا دیتی ہیں. سالوں تک ان کی اپنی کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں بنتی. ان کے خواب، ان کی ہابیز، ان کے جو پرسنل ایمبیشنز ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شوہر اپنے کام میں بزی ہوتا ہے، بچے اپنے کیریئر میں، ایجوکیشن یا پھر اپنی میرڈ لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور تب پھر پہلی مرتبہ انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے. اس سٹیج پر اگر کسی عورت نے اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ڈیولپ نہیں کی ہوتی تو وہ اپنی ساری ایموشنل انویسٹمنٹ اپنے بچوں میں ڈال دیتی ہے. پھر اس کی خوشی بھی بچوں سے جڑ جاتی ہے، اس کا سکون بھی بچوں سے جڑ جاتا ہے، اس کی جو سیلف ورتھ ہے وہ بھی بچوں سے جڑ جاتی ہے. اور یہی وہ پھر مقام ہے جہاں پرابلمز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میرا بیٹا بدل گیا، آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، شادی کے بعد میرا بیٹا بدل گیا. اب اس کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، اب تو صرف وہ اپنی بیوی کی سنتا ہے. حقیقت میں ہر کیس ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ صرف لائف کا ایک نیا فیز شروع ہوا ہوتا ہے. جس طرح پہلے بیٹا چھوٹا تھا اور ماں اس کی پرائیورٹی تھی، اب وہ ہسبینڈ بھی بن گیا ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں، اس کی جو اٹینشن ہے وہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے. لیکن بعض اوقات اسے بیٹریل سمجھ لیا جاتا ہے اور پھر کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف وائف اٹینشن چاہتی ہے، دوسری طرف جو ماں ہے وہ اٹینشن چاہتی ہے، اور بیچ میں بیچارہ ہسبینڈ سینڈوچ بن جاتا ہے. یہاں سے پیدا ہوتی ہے پالیٹکس. اب ایک اور ڈینجرس پیٹرن کی بات کر لیتے ہیں. بہت سے گھروں میں ہسبینڈ وائف کے درمیان جو کنفلکٹس ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ صرف ان دونوں کے درمیان نہیں ہوتے، وہ بچوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں. جیسے دیکھو تمہارے ابو کیسے ہیں، تمہاری ماما ہمیشہ یہی کرتی ہے، تم ہی سمجھاؤ اپنی ماں کو، تم ہی اپنے باپ سے بات کرو. یہ سب سننے میں معمولی لگتے ہیں جملے، لیکن سائیکالوجی میں اسے ایموشنل ٹرائنگولیشن کہا جاتا ہے. یعنی دو لوگوں کے مسئلے میں تیسرے شخص کو بلا وجہ کھینچ لینا، اور اکثر وہ تیسرا شخص بچہ ہوتا ہے. بچہ پھر جج بن جاتا ہے، کبھی ماں کی سائڈ لیتا ہے، کبھی باپ کی سائڈ لیتا ہے، اور دونوں صورتوں میں ایموشنلی ہرٹ ہوتا ہے پھر بچہ. ایسے ماحول میں پلنے والے بچے اکثر پھر دو ایکسٹریمز میں چلے جاتے ہیں. یا تو وہ ہر وقت گلٹ میں رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ سب کی ہیپینس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس کے کندھوں پر ہے، یا پھر وہ ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ مجھے کسی کے مسئلے میں نہیں پڑنا، میں کسی کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاؤں گا. نتیجہ بڑے ہو کر ہیلدی ریلیشن شپس بنانا مشکل ہو جاتا ہے، ٹرسٹ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، کمٹمنٹ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنی شادی میں وہی پیٹرن ریپیٹ کرتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں دیکھے ہوتے ہیں. یہاں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگ وہی بن جاتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے تھے. جس لڑکی نے بچپن میں اپنی ماں کو شکایتیں کرتے دیکھا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ شادی کے بعد وہ خود بھی وہی رویہ اختیار کر لے، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. جس لڑکے نے اپنے فادر کو ہر وقت غصے میں دیکھا ہوتا ہے، بڑے ہو کر وہ بھی ویسا ہی ہسبینڈ بن جاتا ہے. کیونکہ ہم صرف نصیحتوں سے نہیں سیکھتے، ہم زیادہ تر آبزرویشن سے سیکھتے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. بچے وہ نہیں بنتے جو آپ انہیں کہتے ہیں، بچے اکثر وہ بنتے ہیں جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں.
میرے خیال میں سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ ساس غلط ہے یا بہو غلط ہے، شوہر غلط ہے یا بیوی غلط ہے، ماں غلط ہے یا بچے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سائیکل کو یہاں روک سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ ایموشنل برڈن دینے سے بچا سکتے ہیں جو ہمیں ملا تھا؟ کیا ہم اپنے جو انریزالوڈ ٹراماز ہیں ان تک منتقل ہونے سے روک سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر یہی فیملی پالیٹکس کے خاتمے کی پہلی سیڑھی ہے. یہیں سے فیملی پالیٹکس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے. اوکے، آئی تھنک ویڈیو کافی لیندی ہو گئی ہے تو ہم اس کو یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو پہ میں انشاءاللہ بناؤں گی جس میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو فیملی پالیٹکس ہے اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے، یا فیملی پالیٹکس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے. اوکے، اللہ حافظ.